تو عمر فاروق نے تلوار میان سے نکالی اور کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں یہ کام سر انجام دوں گا اور اپنے لیے فخر سمجھوں گا کہ میں نے ایک ایسے بندے کا سر اتار دیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان نہیں ملا۔ ابو جہل بڑا خوش ہوا۔ ابو جہل نے اعلان کیا کہ 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ سرخ اونٹ، عرب میں سرخ اونٹوں کی بڑی اہمیت تھی۔ ایک سرخ اونٹ بڑا قیمتی ہوا کرتا تھا۔ 100 اونٹوں کا اعلان کیا انعام کے طور پر جو حضور کو شہید کرے گا۔ عمر فاروق تلوار نکال کر باہر نکلے۔ ابھی چند قدم دارالندوہ سے چلے تھے۔ دارالندوہ جہاں کافروں کی میٹنگ ہو رہی تھی، اس جگہ کا نام۔ ابھی چند قدم چلے تھے کہ آپ نے کیا دیکھا، ایک صحابی نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رستہ روک لیا۔ کہا عمر بڑے غصے میں جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے، کس طرف جا رہے ہو؟ آپ نے کہا کہ میں آج اس ہستی کو صفحہ ہستی سے مٹانے جا رہا ہوں جس کا یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے، آج اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عمر، عبداللہ بن نہیں فرماتے ہیں عمر تجھے پتا ہے تو کس ہستی کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے؟ جس ہستی کی حفاظت خود رب کائنات کر رہا ہے۔ تو اس کی خبر چھوڑ، پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ تیری بہن اور تیرا بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ غصہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ گھر کی طرف جانے کی بجائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کی بجائے، آپ عمر فاروق اپنے گھر تشریف لے آئے۔ بہنائی اور بہن دونوں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور قاری خباب رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ جب بہن کو عمر کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، قدموں کی چاپ محسوس ہوئی، بہن پہچان گئی ہو نہ ہو عمر آ رہا ہے اور ارادہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اپنے قاری کو، اپنے استاد کو فوراً ایک طرف چھپا دیا کہ اگر عمر نقصان پہنچائے تو مجھے نقصان پائے، ہمارے استاد کو نہ نقصان پہنچائے۔ ادب کا یہ تقاضا تھا۔ میرے دوستو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دروازے کو زور زور سے پٹکتے ہیں، دستک دے رہی ہے۔ ہمشیرہ نے دروازہ کھولا۔ عمر فاروق نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، غصے میں آئے، جلال میں آئے اور کہا کہ تم کون سے دین کی بات کر رہی ہو، کون سا کلمہ تم نے پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ ہمشیرہ کہنے لگی یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، عمر جان جا سکتی ہے تو چلی جائے، تو ہماری بوٹی بوٹی کر کے کتوں کو ڈال دے، پر ہم اسلام سے ہٹ نہیں سکتے۔ رسول اللہ کا نام لیتے رہیں گے، رب کائنات کا نام جپتے رہیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حفیظ لندنی کا نام ہے اسلام، اس کی کتاب ہے، اپنے شاعروں میں بڑا اچھا منظوم کیا ہے اس کو۔ بہن بولی عمر تو ہمیں مار بھی ڈالے، بہن بولی عمر تو ہمیں مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نجوالے، ہم دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، یہ بت جھوٹے ہیں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتے۔ فرمایا یہ بت جھوٹے ہیں، عمر تو ہماری بوٹی بوٹی بھی کر دی، اتنا مارا کہ بہن بھی لہو لہان ہو گئی، بہنوئی بھی لہو لہان۔ جب دیکھا کہ مار مار کے تھک گئے، پوچھا اب کلمہ پڑھنا چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ تو آپ نے فرمایا اے عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اور جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑا ہے، اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، اسی باپ کا خون میری رگوں میں بھی دوڑا ہے۔ عمر
ہو نہیں سکتا، جان جاتی ہے تو چلی جائے پر ہم کلمہ نہیں چھوڑ سکتے. اتنی استقامت، اتنا استقلال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بہن اور بہنوئی دین سے پھر نہیں رہی، جذبہ اور استقلال بہت بڑھ گیا ہے، فرمایا کس کتاب کی تلاوت کر رہے ہو، مجھے بھی دو میں بھی پڑھوں. بہن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، اے عمر پلید لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. پہلے اپنے آپ کو پاک کر دیا، غسل کیا، وضو کرایا گیا، عمر فاروق کو پاک کیا گیا اور آپ اب بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن سامنے قرآن رکھا گیا. قرآن کی آیات تلاوت کرتے جا رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پتھر دل کو بھی موم کوئی کتاب کر سکتی ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کرتا. حفیظ نے لکھا کلام پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری. کلام پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری. خدائے وحدو بہرو پر کی ہے بد ہو گئی تاری. قرآن کی تلاوت کرنی شروع کی، فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض مالک القدوس العزیز الحکیم. جو قرآن پڑھتے جاتے ایمان تازہ ہوتا چلا جاتا، ایمان اجاگر ہوتا چلا جاتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو آپ نے کیا دیکھا، اب دل موم ہو چکا ہے. فرمایا کہ عمر کو اب اس بادشاہ میں لے چلو جہاں سے یہ تم نے نور حاصل کیا، یہ ایمان تمہیں ملا ہے. پنجابی والے نے لکھا ہے آپ دا عمر بہن پڑھوجے من کول سرکار دے لے چلو. آپ دا عمر بہن پڑھوجے نو من کول سرکار دے لے چلو. جتھوں چنے نے تساں پھل نوری اندر اس گلزار دے لے چلو. بتا عمر دی عمر ہو جائے گایا، بتا عمر دی عمر ہو جائے گایا جتھا عمر سوار دے لے چلو. ضرور ٹریا سی مارنے نو بڑا پاپی آخدا عمر من مار دے لے چلو. فرمایا کہ اب مجھے مارتے مارتے بارگاہ رسالت میں لے چلو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لا رہے ہیں. ادھر زید بن ارقم کی بیٹھک میں صحابہ سراغ میں سے دیکھتے ہیں، دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور کہا کہ عمر کی تلوار ننگی ہے. امیر حمزہ جو ابھی 3 دن پہلے ایمان لائے تھے حضور کے چچا، انہوں نے کہا کہ اگر عمر کی تلوار ننگی ہے، ارادہ ٹھیک ہوا تو ادب سے بٹھائیں گے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ بھی دکھائیں گے. اگر ارادہ ٹھیک نہ ہوا تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر ڈالے. حفیظ لکھتا ہے، حفیظ کہتا ہے کہ امیر حمزہ نے یوں عرض کیا کہ ادب کو ملحوظ رکھے گا تو پیار سے بٹھائیں گے. ادب کو ملحوظ رکھا تو پیار سے بٹھائیں گے. حسن محمد کا جلوہ ہم اس کو دکھائیں گے. یہ سن کر مصطفیٰ مسکرائے اور فرمایا عمر سر لینے نہیں سر دینے کو ہے آیا. فرمایا عمر سر لینے نہیں سر دینے آ رہا ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ رسالت میں پہنچے سر جھکا ہوا ہے. میرے آقا نے فرمایا عمر کیا ارادہ ہے؟ ادب سے عرض کی اے سرور عالم، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا و رسول پاک پر ایمان لانے.
عمر فاروق ایمان لے آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، 40 مسلمانوں کی تعداد پوری ہو گئی، 40ویں مسلمان۔ جب دیکھا کہ مسلمان چھپ کر عبادت کر رہے ہیں، عرض کی آقا آپ بیت اللہ کے سین میں آ گئے۔ وہ کافر بے ایمان، وہ بے ایمان ہو کر بیت اللہ کے سین میں اپنے بتوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ ہمارا مذہب کیا سچا مذہب نہیں؟ ہمارا دین کیا اعلیٰ دین نہیں؟ فرمایا بے شک اعلیٰ دین ہے۔ پھر اللہ کے محبوب آپ بار تشریف لے آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ چند مسلمان بیت اللہ کے سین میں جب آئے تو عمر فاروق نے تلوار فضا میں لہرائی، فرمایا جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہے وہ عمر کا سامنا کر لے۔ کسی کافر کی جرأت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کو تنگ کرے۔ عمر کا یہ دور جاہلیت کا پھر دور اسلام کیسا گزرا، بڑی طویل داستان ہے۔ مختصر ایک دو باتیں کر کے عرض کرتا ہوں۔ آپ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام کو پہلی محرم، آپ نے اپنی زندگی نہایت سادگی میں گزاری، عبادت گزاری میں گزاری، اور آپ کی خلافت کا دور 10 سال اور 5 مہینے ہے، اور ان 10 سالوں میں عمر فاروق نے پتہ کیا کام کیا، کتنا اسلام آپ کی وجہ سے پھیلا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے 4000 مسجدیں آپ کے دور خلافت میں بنی۔ کتنی مسجدیں؟ 4000 مسجدیں عمر فاروق کے دور خلافت میں بنی، اور 22.5 لاکھ مربع میل پر آپ نے حکومت کی۔ اور آپ کی شہادت کا ایک چھوٹا سا واقعہ مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں۔ ایک قبول فیروز لولو نامی مجوسی شخص آتش پرست تھا، وہ چکی بنانے کا کام کرتا تھا، مدینے سے باہر رہتا تھا، کیونکہ آپ نے اپنے دور خلافت میں سارے کافروں کو مدینے سے باہر کر دیا تھا، کوئی بھی کافر مدینے میں موجود نہیں تھا، اور آپ نے اعلان کیا کہ کوئی بھی کافر اپنا گھر ادھر مدینے میں نہ بنائے اور اس کو گھسنے بھی نہ دیا جائے۔ میرے دوستوں، ایک روز ایک صحابی حضرت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے، حضرت عمر کے پاس آئے، عرض کی حضور میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو بڑی بہترین چکی بناتا ہے، دانے پیسنے والی، اگر وہ مدینے میں آ جائے تو مدینے کے لوگوں کو وہ کام سکھائے گا تو روزگار کھل جائے۔ میں آپ کو 5 منٹ زیادہ لوں گا تاکہ جو بندے بارش کی وجہ سے لیٹ ہے وہ بھی مسجد میں آ جائیں شامل ہو جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس شخص کو بلایا گیا، جب وہ آ گیا اس نے چکیاں بنانی شروع کی، مدینے کے کافی لوگوں کو روزگار مل گیا۔ ایک روز حضرت شیبہ نے فرمایا، اے چکی بنانے والے ابو فیروز لولو، میں تجھے مدینے میں لے کے آیا ہوں، میں نے تیری سفارش عمر فاروق سے کی ہے، جب تو چکیاں بناتا ہے تو اس میں مجھے بھی کچھ حصہ دیا کر، مجھے بھی پرافٹ دیا کر۔ وہ یہ بات سن کر خاموش ہو گیا اور بھاگ گئے عمر فاروق میں آتے اور آ کے کہنے لگا، عمر میرا جو مالک ہے جس نے مجھے یہاں پر لے کے آیا ہے وہ مجھ سے پیسے طلب کرتا ہے، کیا اس کا یہ مال پرافٹ لینا جائز ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں جائز ہے، وہ لے سکتا ہے، وہ تیرا مالک ہے، تو اس کی دکان پہ کام بھی کر رہا ہے۔ اس کو یہ فیصلہ پسند نہ اور چلا گیا۔ ایک روز عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اس کی دکان کے قریب سے گزرے نا، آپ نے اس کو چکی بناتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ بڑی اچھی چکی بنا لیتے ہیں۔ اس نے دل میں حسد تو پہلے ہی رکھا تھا کہ دعویٰ رکھا تھا کہ اس نے حضرت عمر نے میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے کہا عمر واقعی اللہ نے مجھے یہ ہنر عطا کیا قدرت نے کہ میں یہ چکیاں بنا لیتا ہوں، آپ نے بھی کوئی چکی بنوانی ہے؟ عمر فاروق نے مسکرائے فرمایا ہاں تجھ سے کبھی چکی بنوائیں گے۔ تو اس نے تنزل کہا
اے عمر ایسی چکی بنا کے دوں گا ساری زندگی یاد رکھو گے، اور آنے والی نسلوں تک لوگ یاد کریں گے کہ عمر کو کسی نے چکی بنا کے دی تھی۔ آپ اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ حضرت علی سے پوچھا، اے علی یہ کیا بات کر گیا ہے، اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ باب العلم تھے، آپ نے فرمایا عمر یہ آپ کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی قریب آپ کو شہید کر دے گا۔ تو ایک وقت آیا کہ اس نے موقع پا کر دو منہ والا خنجر تیار کیا، اس کو زہر میں ڈبو دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز کے وقت حملہ کیا۔ آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم کو شہادت کا جام نوش کروا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر، جس کی شان یہ ہے لو کان نبیا بعدی لکان عمر، میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق کی ذات نبی ہوتی۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یکم محرم آپ کا یوم شہادت ہے۔ سارے حضرات اس نے اصالہ ثواب کریں، نیات تقسیم کریں، اور اس میں ہمارا فائدہ ہے کہ ان کو اصالہ ثواب کرنے والوں نے ہمارا نام جانا۔ محرم الحرام شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ذکر اہل بیت انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ کوشش کریں جلدی تشریف لایا کریں، اور حضور کی اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کا ذکر سنا کریں۔ انہوں نے میدان کربلا میں ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی، اگر حسین پاک نہ ہوتے تو آج مسجد آباد نہ ہوتی۔ حسین پاک نے قربانیاں پیش کی، دین زندہ کیا، اور آج ہم مسجدوں میں اذانیں بھی پڑھیں ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، یہ سب حسین پاک کا صدقہ ہے۔ تو دوستو ذکر حسین بھی انشاءاللہ ہوتا رہے گا، لیکن جب یکم محرم آئے، جہاں آپ 10 محرم کو امام حسین کے نام کا لنگر تقسیم کرتے ہیں، وہاں عمر فاروق کے نام کا بھی لنگر تقسیم کریں، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی